یہ آئین ان پہ کس لیے ہے؟ یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ یہ طریقہ کار کس لیے ہے؟ نہ ایک طرف سے آئین کی خلاف ورزی برداشت ہو سکتی ہے نہ دوسری طرف سے. ملک میں سب کچھ آئین کے مطابق. لہذا گورنر راج کا جو ایشو ہے وہ تو صرف دمکانے کی بات ہے. یہ دب گئے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بات چل گئی، نہیں دبے تو کیا بنے گا، وہ تو بات کی بات ہے. 100 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں. ہم نے انگریزوں کو سنا، ہم نے یعنی جو مغلیہ سلطنت تھی ان کی سنی، اور پھر ہم نے سکھوں کی سنی. ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، ہم تو مستقل مزاج لوگ ہیں، ہم تو اپنی نظریات پہ قائم لوگ ہیں. ہم حالات و واقعات کے مطابق سچ مچ قدم اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے فائدے کے لیے اٹھاتے ہیں، ذاتی مفاد کے لیے نہیں. حکومت کی بات نہیں ہے. لہٰذا میں تیش میاں کہ کوئی ایسی بات کروں، میں ایسا نہیں کر سکتا. بادشاہ خان کا پیروکار ہوں، ہماری ایک خاص تربیت ہے. ہمیں سیاسی انداز میں بات کرنی ہے. سیاسی انداز یہ ہے کہ جب ان پہ وقت آیا تو ہم نے ساتھ دیا، جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے ہماری مخالفت کر دی. تو لوگ تو سمجھتے ہیں، اب تو لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہم یہی سمجھتے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جو بھی جیتے ان کے حوالے کر دو، لیکن فری اینڈ فیئر شرط ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن آزاد ہو، کسی بھی طور کوئی بھی مداخلت نہ ہو. تو جو بھی جیتے ان کے حوالے کر دو. تو یہ جیتے تو ان کو دو، ہم جیتے تو ہمیں دو. ہم نے جیتا، ہم نے کر کے دکھایا. ہم نے مذاکرات کیے، جاؤ ملکنڈ کے مذاکرات کے حوالے سے پوچھو. اور ہم نے پھر آپریشن کیا، جا کے انہوں نے آپریشن کو فیض حمید کے 40,000 دہشت گردوں سے بگاڑنے کے لیے پوری کوشش کی، لیکن اس طریقے سے نہ بگاڑ سکے کیونکہ ہم نے وہاں پہ آپریشن کیا تھا اور وہ کامیاب رہا تھا. اور 25 لاکھ کے قریب لوگ یعنی آئے بھی نہیں تھے کہ ہم نے ان کو واپس کر دیا، اور امن کا قیام بھی آ گیا. تو آج تک دہشت گردی کے 45 سال میں کوئی بھی مذاکرات یا آپریشن ANP کے بغیر کوئی دکھائے کہ وہ کامیاب ہوئے ہوں. ہماری یہ کامیابی لوگوں کو جچتی نہیں ہے. جو لوگ فیصلے کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو سچ مچ میں لڑنے والے ہیں، یہ تو سچ مچ میں امن لانے والے ہیں، یہ تو سچ مچ عدم تشدد کی بات کرتے ہیں، یہ تو سچ مچ گڈ اور بیڈ کی چکر چھوڑ کے دہشت گرد کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. تو یہ تو ان لوگوں کی پالیسی کے خلاف ہے کہ جو یہاں پہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اور لوگوں کو بدنام بھی کرنا چاہتے ہیں. لہذا ہم سب اس حوالے سے، امن کے حوالے سے، دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، کوئی بھی دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرے ہم اسے سپورٹ کریں، امن کے قیام کی بات کرے ہم سپورٹ کریں. جو بھی دہشت گرد کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو بھی امن کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. یعنی ذاتی دشمن نہیں ہے، نظریے اور سوچ کی دشمنی ہے. اور یہ جو تجھے جاری رہے گا، اگر انگریز ارمان لے کے گیا ہے تو بہت سارے لوگ دل میں ارمان لے کے چلے جائیں گے. بادشاہ خان کا یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر اور یہ پارٹی انشاءاللہ حالات جب بھی موقع ملے گا تو یہ دکھائے گا کہ یہ پہلے سے کافی مضبوط ہوا ہے اور انشاءاللہ مضبوط تر ہوگا. اگر بندے کو تم اوپن چیک دو کہ بھائی تمہاری حکومت ہے، تم کرتے رہو، ہم نہ گورنرشپ کو مانتے ہیں نہ گورنر راج کو مانتے ہیں، اور صوبائی حقوق کے لیے لڑو، اور تم اونرشپ قبول کرو مذاکرات کے اور دہشت گردی کے، جس طریقے ہم نے کیے. آپریشن کے بھی ہم نے کیے، آج بھی قیمت ادا کر رہے ہیں. مذاکرات کے بھی ہم نے کیے. یہ اونرشپ قبول کرے ہم ان کا ساتھ دیں گے. تو اتنے کل کے اور ہم جیسے تجربہ کار لوگ جو کہ کبھی ہم حکومت میں تھے اور آج ہم نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ الیکشن ریگ ہو رہے ہیں اور انجینئرڈ الیکشن ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نہیں. اگر فیئر الیکشن ہو تو یہ تو ANP ہی کی حق بنتی ہے اور حکومت ANP کی ہوگی. لہذا اس وقت انہوں نے جو حرکت کی یہ مناسب نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں شدید اعتراض ہے، اور یہ انہوں نے جو قرارداد پاس کی ہے 16 بندوں کے موجودگی میں پاس کی ہے. 150 سے زیادہ یعنی ممبر ہیں، اور تم 16 ممبران پہ پاس کرتے ہو اور فخر محسوس کرتے ہو، پھر کہتے ہو کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. تو تم خود تو اندھے نہیں ہو نا، تمہیں تو دکھائی دے رہا نا. جنہوں نے پاس کیا ہے 16 بندے 150 میں قرارداد پاس کرتے ہیں، یونانیمسلی پاس ہوا ہے. اور یہ وہی اسپیکر کہہ رہے ہیں جس اسپیکر نے ہمیں بلایا اور جرگہ بلایا اور ہم جرگے میں گئے. اس لیے گئے کہ ہم اسپیکر کو یعنی غیر جانبدار سمجھتے ہیں، لیکن اس نے جانبداری کا ثبوت دیا. بہت یعنی دل دکھایا انہوں نے.
اور ہم یہی سمجھتے کہ اس کو واپس لینا چاہیے اور جو ساتھ آپ کا دینا چاہتے ہیں ان کا احترام کرو، نہ کہ ان کے یعنی نظریات کے تم خلاف حرکات کرو یا ان کے خلاف کوئی اقدامات کرو۔ جب تم منتخب حکومت کو ختم کرو تو یہ تو کسی بھی صوبے میں ہو سکتا ہے، یہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ ڈیلیور نہ کر سکے، تو یہ تو 5 سال قبل بھی ڈیلیور نہیں کر چکے تھے، تو کیا ان کے آپس میں راز و نیاز کی باتیں تھی؟ پھر 5 سال گزر گئے تو پھر بھی انہوں نے پورا نہیں کیا، پھر وہ راز و نیاز کی بات کیوں تھی؟ اور وہ ان کو ایسے اندھے سپورٹ کیوں کر رہے تھے؟ کیا وہ لوگ آپ کو یاد نہیں؟ تو یہ تو ان کی مرضی کی بات ہے، جب بندہ پسند نہ ہو تو وہ ناکام ہے، جو پسند ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہے، لیکن لانے والے کون ہیں؟ کون لایا؟ فیض حمید صاحب کدھر ہے؟ یہ تو ان کی کرا درا ہے۔ تو ہم تو ان باتوں میں جانا نہیں چاہتے، ہم تو سمجھتے کہ یہ ملک مزید افراتفری کا اور اس طریقے سے یعنی ہنگامی صورتحال کا یعنی متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں توجہ دینی ہے دہشت گردی کے خاتمے پہ، امن و امان کے قیام پہ۔ اگر ہم امن کا قیام نہیں کر سکتے، ہم دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکتے، ہم مہنگائی کم نہیں کر سکتے، ہم اسکول کا نظام ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم یہاں پہ پل بنانے کا طریقہ کار یعنی آپ دیکھیں کوئی سڑک بنی ہے نہیں، کوئی کام ہوا ہے۔ اگر کوئی کام بھی عوام کے مفاد کا نہیں ہو رہا، بلدیاتی نظام ٹھیک کرو نا۔ اگر ان کو اتنا شوق ہے تو بلدیاتی نظام کیوں نہیں چل رہا اور کیوں نہیں چلا رہا؟ یہ سارے مل ملاپ کی باتیں ہیں، لہٰذا ہم ان باتوں میں نہیں گے کہ کسی جمہوری نظام کے خلاف بولے، ورنہ یہ جمہوریت ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ ایسے ہوتا ہے، یہ فیصلے ایسے کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور پارلیمنٹ کبھی تو مضبوط ہو سکتی ہے، اس کے لیے تو یعنی جدوجہد کرنی ہے۔ تو ہم تو جمہوریت کے حق میں ہیں، آئین کے حق میں ہیں، امن و امان کے حق میں ہیں اور پروونشل اٹارنی کے حق میں ہیں، اور مزید جس طریقے سے یہ ملک چل رہا ہے مزید دہشت گردی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اب ہم جس طریقے سے بیٹھے ہیں یہ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ورنہ جو تیاریاں ہو رہی ہے تو آپ خود اندازہ کریں، پاکستان کی لینگویج کبھی ایسی تھی، افغانستان کی لینگویج کبھی ایسی تھی، یہ جو 70 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو افغانستان نے تو کبھی پاکستان کے لیے ایسے یعنی اقدام نہیں کیا کہ ان کو ناراض کیا ہے۔ اب وہی لوگ جو یہ دوہا تھا نا، دوہا میں مذاکرات ہوئے نا، تو کون کر رہا تھا کہ آپ بھول گئے؟ وہی امریکہ تھا اور ہمارے پاکستان اور طالبان تھے۔ اشرف غنی تو بیچ میں تھا ہی نہیں، ان کو تو کسی نے پوچھا نہیں۔ تو دوسرے ملک میں اتنی مداخلت کرنا کہ وہاں کی بادشاہت بنانا اور پھر کہہ رہے کہ یہ تو ہمیں یہ تو ٹھیک نہیں، بنا کے کہہ رہے ہو کہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ سے سوال کیا جاتا ہے نا کہ آپ نے کیوں کیا، آپ نے یہ غلط اقدام کیوں کیا؟ اور آج آپ کہہ رہے کہ ان سے پاکستان کو خطرہ ہے، تو یہ خطرہ تو آپ کی وجہ سے ہوا نا۔ اگر بات کرنی ہے تو پھر تو ہر پہلو سے کرنی ہے، ایسی بات نہیں کرنی کہ ایک طرف کرے ایک طرف نہ کرے۔ البتہ یہ وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے اور جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، صوبائی کو مختاری دی جائے، 18ویں ترمیم کو کسی طور نہ چڑھا جائے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو یہ پاکستان اور ہندوستان کی 4 دن کی لڑائی تھی نا، ختم ہوئی نا، سیز فائر کس نے کرایا؟ ہو گیا، ہمارے پاکستان کے لوگ خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں، شکر ہے کہ جھگڑا نہیں ہوا اور امن کا قیام عمل میں آیا۔ پھر ایران اور اسرائیل کی لڑائی تھی، 1 مہینہ چلا، امریکہ نے خود بھی اس میں اٹیک کیا، سیز فائر ہوا؟ کیسے ہوا؟ تو ہمارے 45 سال کی لڑائی کا سیز فائر نہیں ہوگا؟ ہر بار ہمیں نیا صورتحال سے یہ آگاہ کر کے یہاں پہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کبھی آپریشن ہوگا، کبھی مذاکرات ہوگا اور ہمارے لوگ گھر بار چھوڑیں گے۔ تو یہ چونکہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہم تباہ ہو رہے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے خواہ ہیں، خدا را ہمیں نہ چڑھا جائے، ہمیں مزید تباہ نہ کیا جائے۔ افغانستان سے بھی اچھی تعلقات قائم کرو، ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات، ایران سے بھی، چین سے بھی اور ساری دنیا سے بھی۔ یہ کیا ہوا کہ اب ہمارے راستے بند ہیں؟ یہ لڑائی کی
اگر راستے بند ہوتے تو ہندوستان سے بند کرے نا. دشمن نمبر 1 ہے, دشمن نمبر 1 سے تو راستے کھلے. تو یہاں پہ یہ, اور اب تو یہ بات ہوگی کہ ویلڈ کر رہے ہیں, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. یعنی یہ احساس دلانا کہ یہ کبھی کھلے گا نہیں. اور پھر انہوں نے بھی اس سے بڑھ کے بات کی کہ دیوار بنانا. تو یہ برلن کی دیوار ہو اور چین کی دیوار ہو, آج وہ بھی نہیں رہے. تو یہ طریقہ کار غلط ہے, اور یہ سیاسی اپروچ نہیں ہے, یہ ملک کی دفاع کی اپروچ نہیں ہے, یہ صورتحال کو سنبھالنے کا اپروچ نہیں ہے. اس کو مزید بگاڑا نہ جائے اور اس کو سنبھالا جائے مذاکرات کے ذریعے ہر صورت ہو. اور اگر پاکستان اور افغانستان مذاکرات نہیں کر سکتے اس وقت اور ثالث انہوں نے مقرر کر دیے, تو دوحہ والے یعنی یہ ہمارے قطر والے اور ترکی والے یہ ہمارے ثالث ہیں. تو ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ذرا مزید اس میں گہرے انداز میں جا کے یہ اپنی ایفرٹس کریں کہ یہ دو ممالک لڑے نہ, بلکہ مذاکرات سے تمام مسائل حل کریں. ایک اصولی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب گورنر راج لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمہوریت کی نفی ہوگی, چونکہ ایک منتخب حکومت کو ختم کرنا ہوگا پھر گورنر راج لگے گا. تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گورنر راج اس مسئلے کا حل نہیں ہے, ورنہ ہمیں تو اس وقت بھی گورنری مل رہی تھی جو کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور آج کل تو 6 نام چل رہے ہیں, 7 نام چل رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی گورنر ہوگا. اس وقت تو صرف میرا ہی نام چل رہا تھا, اور مجھے اس دوران کافی یعنی ان فیصلہ کرنے والے لوگوں سے ملاقاتیں بھی یعنی نصیب ہوئی, کیونکہ اسفندیار ولی خان صاحب بیمار تھے. اسلام آباد میں جو بھی میٹنگ ہوا کرتی تھی تو میں اٹینڈ کرتا تھا, چاہے وہ وزیر اعظم کی سطح پہ ہو یا آرمی چیف کی سطح پہ ہو, کوئی بھی ہو. لیکن کبھی ہم نے اپنی زبان سے بات نہیں کی. ایسا وقت بھی آیا کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے والا تھا اور وزیر اعلیٰ نے کہہ بھی دیا کہ اس کو ایشو کر دو, اور اسی دوران رک گئے. تو گورنر تو ہم نے ایسے دیکھا ہے, اور وہ اس میں کوئی رکاوٹ اس لیے نہیں تھی کہ وہ ایئر ہی نہیں تھی, اس میں جمہوریت کو ختم کرنا نہیں تھا. ایک طریقہ تھا کہ اس کے مطابق گورنر کو آنا ہوتا ہے اور وہ آ جاتا. یہ آج کا جو طریقہ کار ہے یہ تو ایک دھمکی ہے اور سٹنگ گورنمنٹ کو ڈرانے کی بات ہے. تو بدقسمتی سے نہ یہاں پہ پی ٹی آئی کو سیاست کرنی آئی, نہ سیاسی طریقے سے اس کو یعنی جدوجہد کرنی آئی, نہ اس طریقے سے اس نے فیس کیا. ابھی بھی جو جرگہ ہو رہا تھا تو جرگے میں اپنے پارٹی کی نمائندگی کر رہا تھا, تو اس میں نے یہ تفصیل سے بات کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ طریقہ ہونا چاہیے. جیل جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے پاکستان میں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی لیڈر گیا نہیں ہو. تقریباً ہر پارٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں, یہاں تک کہ لوگ پانسی ہو گئے, یعنی ان کی وزیر اعظم چلی گئی, ان کو یعنی وطن چھوڑنا پڑا. یہ سب کچھ تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے. اور پھر ہم جیسے لوگ, باچا خان جیسے عظیم شخصیت جو کہ 38 سال جیل میں رہے, اور پاکستان بننے کے بعد یعنی وہ تقریباً 37 سال یعنی 36 سال جیل میں رہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے کہ ولی خان صاحب 15 سال جیل میں رہے. اسفندیار ولی خان صاحب پہ عمر قید کی سزا تھی, اور جتنی اس کو یعنی تکلیف دی وہ تو سب کے ریکارڈ پہ ہے. تو یہ بات کرنا کہ وہ رہائی کے لیے سب کچھ کرے گا, یہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ سیاست نہیں چلے گی. آپ کا لیڈر ہے, آپ پہ ان کا حق ہے, اس کے نام پہ آپ کو یعنی یہاں پہ عہدے ملے ہیں, آپ جیت گئے ہیں, آپ کا حق ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہے تو کریں. لیکن جو عوام نے ووٹ دیا ہے ان کا کیا بنے گا؟ یہ صوبہ تو 13 سال سے ڈوب رہا ہے, اور یہ کوئی جذبہ تو ہے نہیں کہ مجھے لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا کہ اس کو رہا کرو. تو کل کو وہ رہا ہو جائیں گے تو پھر حکومت تم چھوڑ دو گی, پھر تمہاری سیاست ختم ہو جائے گی. یہ تو عظمت کی بات ہوتی ہے جب حق کے لیے لوگوں کو جیل جانا پڑتا ہے. بدقسمتی سے انہوں نے اس سے بھی یعنی ایک کھلونا بنا کے رکھ دیا. تو ایک تو ان کا یہ طریقہ کار کہ بچوں جیسے مجھے ملاقات کرنی ہے, مجھے ملنا ہے. بھائی اگر کوئی ملاقات کر رہے نہیں ہے تو ڈٹ کے بات کرو کہ نہیں کرنی ہے, مقابلہ کرنا ہے. ایسی بات ہونی چاہیے. یہ کیا کہ منت سماجت کر کے, اور پھر یہ تو ان کا طریقہ کار ہے. پھر وہاں کے طریقہ کار یہ بھی بہت الگ ہے. خواہ یعنی ملاقات کرنے نہ دینا, یہ کیا ہے؟ ایشو بنانا, لوگوں کو یہ سمجھانا کہ جب ہم نہیں چاہیں گے تو ملاقات نہیں ہوگی.
تو آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ آئین من پہ کس لیے ہے؟ یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ یہ طریقہ کار کس لیے ہے؟ نہ ایک طرف سے آئین کی خلاف ورزی برداشت ہو سکتی ہے نہ دوسری طرف سے. ملک میں سب کچھ آئین کے مطابق، لہذا گورنر راج کا جو ایشو ہے وہ تو صرف دمکانے کی بات ہے. یہ دب گئے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بات چل گئی، نہیں دبے تو کیا بنے گا، وہ تو بات کی بات ہے.